بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بیالیہ بخاری۔ گھر کی داخلی سیڑھیوں پر وہ کب سے منتظر تھے۔ خیام کی گاڑی کو اندر آتا دیکھ کر وہ بڑی بےتابی سے آگے بڑھے اور پھر گاڑی سے باہر رکھتے اس کے پہلے قدم پر انہوں نے دل کی گہرائی سے بسم اللہ پڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ خیام کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر کے انہوں نے اسے گلے لگایا، ویسی ہی گرم جوشی اور اپنائیت جب وہ ان سے پہلی بار متعارف ہوا تھا، مگر شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ان کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو دیکھ کر اس نے اپنا تجزیہ درست کیا۔ شاید ہمیں کچھ دیر ہو گئی۔ ابا مسکراتے ہوئے معذرت چاہ رہے تھے۔ ارے نہیں، بالکل بھی نہیں، آئیے تشریف لائیے۔ کمال صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً ان کے قدموں میں پلکیں بچھاتے۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے اسلام صاحب کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ میرا رواں رواں آپ کا احسان مند۔ الفاظ ان کے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ ابا نے نرمی سے ان کا کندھا تھپتھپا کر انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ وہ لوگ گھر کے رہائشی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک ایک انچ سے یوسف کمال کے اس غریب خانے کی شان و شوکت پوری طرح ظاہر تھی، پر ابا اور خیام دونوں یکساں بے نیازی کے ساتھ گزرے تھے۔ میں بس 1 منٹ میں حاضر ہوا۔ کمال صاحب ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکلے تھے۔ بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل اور آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو کنٹرول کرنا مشکل تر ہو رہا تھا۔ کن کن زخموں پر سے کھرنڈ اترا تھا۔ جس گھڑی کا ساری عمر انتظار کیا تھا اس کا سامنا کرنا ان کے لیے آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے حوصلے اور ضبط کو زندگی میں دوسری بار انہوں نے کھوتا ہوا محسوس کیا تھا، اور یہ دونوں مواقع درد کے ایک ہی سلسلے، ایک ہی نام سے جڑے تھے، فیروزہ۔ دل پر آج بھی اس کا اختیار تھا جس کی عدالت میں کھڑے برسوں برس گزرے تھے۔ نہ ہی عدالت برخاست ہوتی تھی اور نہ ہی سزا معاف ہوتی تھی۔ اندر خیام نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اس وسیع و عریض ڈرائنگ روم پر ڈالی۔ ابا لگتا ہے ان کمال صاحب نے پیسہ تو بہت بنا کر رکھا ہے، کہیں کوئی 2 نمبر والے سلسلے تو نہیں ہیں ان کے؟ انہوں نے بے اختیار پہلو بدلا۔ بیکار میں کسی سے بدگمانی رکھنا بھی گناہ ہے۔ بہت اچھے انسان ہیں کمال صاحب، کتنے فلاحی اداروں کی سرپرستی کرتے ہیں شہر میں۔ خیام نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ پچھلے سارے دنوں میں دانستہ نادانستہ ابا نے جتنی تعریفیں کمال صاحب کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی کئی بار دہرائی جا چکی تھی۔ شاید وہ انہیں بلانے گئے ہیں۔ کس کو؟ اسلام صاحب نے ذرا چونک کر خیام کو دیکھا۔ ہمارے والد محترم کو، انہی سے تو ملنے آئے ہیں ہم۔ خیام پرسکون تھا، مگر انہوں نے ایک بار پھر یاد دہانی ضروری سمجھی۔ خیام بیٹا، کچھ ایسا مت کرنا، کچھ ایسا نہ کہنا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ بہت دکھ سہ لیا ہے اس شخص نے، اب بس۔ میں نے انہیں معاف کر دیا ابا۔ اس کی مسکراہٹ دھیمی ہوئی تھی۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے مجھے کوئی فیلنگز نہیں رہی اب، نہ محبت کی نہ نفرت کی۔ وہ جیسے بھی ہیں بس ٹھیک ہیں۔ اس کے آگے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اور اس نے یوسف کمال کو آتے دیکھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ تنہا واپس آئے تھے۔ خیام کو تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں پر رگڑ کر خشک کیے جانے کے آثار باقی تھے۔ خیام کو وہ کچھ بیمار سے لگے۔ بہرحال مجھے کیا؟ بے نیازی سے سر کو ہلکی سے جنبش دیتے ہوئے اس نے ان کی اور ابا کی باتوں پر دھیان لگانا چاہا۔ ناشتہ لگ رہا ہے اسلام صاحب، اچھا ہوگا کہ پہلے ناشتہ کر لیا جائے۔ ارے نہیں، آپ بالکل کسی تکلیف میں نہ پڑیں، ہم دونوں گھر سے ناشتہ کر کے چلے ہیں۔ اب تو گنجائش بھی نہیں ہے۔ ابا نے انہیں فوراً ہی منع کیا تھا۔ وہ جواباً اصرار کرنے لگے۔ میری خوشی کی خاطر تھوڑا سا اسے منع مت کریں اسلام صاحب۔ ان کا سر ابا کے سامنے جھکا جا رہا تھا۔ ان کے چہرے، ان کے لہجے میں بڑی ٹوٹتی سی کیفیت تھی، جو ان کے اس لش پش عالیشان پس منظر کے ساتھ بڑا عجیب سا تضاد پیش کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں پہلی بار خیام نے محسوس کیا کہ وہ اس سے نگاہ چرائے ہوئے ہے، اور ایک بار بھی انہوں نے اسے براہ راست مخاطب نہیں کیا۔ شاید اس لیے کہ اس بار اسے جواب ڈھونڈنے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ میں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کمال صاحب۔ قدرت نے جو ایک بھاری ذمہ داری میرے ناتواں کندھے پر ڈالی تھی، اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابا کی آواز میں گہرا سکون تھا۔ چند لمحوں کی بھید بھری خاموشی ماحول پر طاری ہوئی تھی۔ خیام نے خالی خالی نگاہوں سے ابا اور کمال صاحب کی طرف دیکھا۔ ابا اسے اٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے، سو وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھ کھڑا ہوا۔ ذہن یکدم ہی کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوا تھا۔ ابا اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے اور خیام نے اپنے ہاتھ پر ان کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ کمال صاحب بالکل قریب کھڑے تھے اور ان کا نچلا ہونٹ دانتوں تلے سختی سے دبا تھا۔
آپ کی امانت، آپ کا بیٹا خیام۔ ابا نے اس کا ہاتھ کمال صاحب کی طرف بڑھایا۔ خیام نے بے یقینی سے کمال صاحب کے کھلے ہوئے بازوؤں کی طرف دیکھا، مگر دوسرے ہی پل وہ خود بڑھ کر اسے گلے لگا چکے تھے۔ اس کے گرد ان کے بازو کا گھیرا اس قدر سخت تھا اور ان کا سارا ضبط آنسوں میں بہا جا رہا تھا۔ خیام نے خود کو ناقابل بیان سی کیفیت میں پایا تھا۔ وہ ایک مکمل اجنبی زندگی کی پہچان ثابت ہوا تھا۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں ان کے کندھے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کا پورا سفر ایک چھوٹے سے پل میں اس کے دل پر سے ہو کر گزرا۔ جلتے انگاروں پر ننگے پیر کیے جانے والا سفر، جس میں صرف اس کا وجود ہی نہیں، دل اور جان بھی خاکستر ہوئی تھی۔ وہ انہیں دھکا دے کر بھاگتا ہوا اس گھر سے نکل جائے اور پھر کبھی مڑ کر اس طرف نہ دیکھے۔ اس کے دل نے شدت سے آرزو کی تھی، مگر تبھی اس نے ان کی آنسوں سے بھیگی گھٹی گھٹی سی آواز سنی، مجھے معاف کر دو میرے بچے، جانتا ہوں کہ ناقابل معافی ہوں، مگر پھر بھی۔ وہ بمشکل بول پا رہے تھے، تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف کا ذمہ دار یہ تمہارا بدنصیب باپ ہے بیٹا، جو تم سے آنکھ ملانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ کوئی حق نہیں تم پر میرا، پھر بھی اگر معاف کر سکو میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے جڑنے لگے تھے، تبھی خیام نے بے ساختہ ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہوا تھا۔ نہیں بابا، پلیز ایسے نہیں۔ اس بار وہ پورے دل سے ان کے گلے لگا تھا۔ ساری کڑواہٹ، سارا غصہ، سارا گلہ کہیں دور گم ہوا تھا۔ اپنی پہچان کا بھرپور احساس اور پاؤں تلے ٹھہرتی زمین، ایک ٹھنڈا میٹھا گھنا سایہ۔ ابا نے پرسکون ہو کر گہرا سانس لیا اور پوری عاجزی کے ساتھ رب کا شکر ادا کیا۔ خود ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ جویا کو آئی سی یو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن محض چند لوگوں کو مختصر ملاقات کی اجازت ملی تھی۔ یہ احتیاط ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ معاذ کی بھی تجویز کردہ تھی۔ اپنی اور ابا کی جان پہچان اور تعلقات کو اس نے یہاں تھوڑا سا استعمال کر ہی لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آپا گل اور فرید الدین کی جھلک بھی جویا کو دکھائی دے، لیکن بات صرف ان دو تک ہی محدود کب تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شاکرہ امی اور اظہار صاحب اسے دیکھنے آئے تھے۔ زویا اسے ان کی آمد کے بارے میں بتا چکی تھی۔ اس سارے عرصے میں جب بھی وہ لوگ آئے، ایک آدھ بار کے علاوہ اس نے ہمیشہ پوری کوشش رکھی کہ اس سے ان کا سامنا نہ ہو، خاص طور پر اظہار صاحب سے۔ سو اس وقت بھی وہ ان سے خاصا دور ایک بینچ پر تنہا بیٹھا تھا۔ مشکل ترین گھڑیاں کٹ ہی گئی تھیں۔ اب کم از کم وہ اس سب سے برے امکان کے خوف سے تو نکل ہی آیا ہے۔ معاذ نے بینچ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے خود کو باور کرایا، لیکن آگے کا منظرنامہ ابھی تک دھندلایا ہوا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد جویا کو انہی سب میں واپس جانا تھا، اور اسے اس بدترین حالت میں پہنچا دینے کے بعد بھی کیا تبدیلی واقعی آنے والی تھی بھلا؟ اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ دور سامنے گیٹ سے گاڑیاں اور لوگ متواتر اندر آ رہے تھے۔ اتنے دنوں میں کتنی بار اس کی امید بھری نگاہیں لوگوں کے ہجوم پر جمتی تھی، مگر ہر بار ایک سی مایوسی۔ امی نے ایک بار بھی جویا کو دیکھنے آنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ اس سے اتنی متنفر تھی کہ موت اور زندگی کی اس کشمکش کے بیچ بھی اسے معاف نہ کر سکی۔ ابا، دادی، ربیہ، خیام، کوئی بھی تو انہیں یہاں آنے پر مجبور نہ کر سکا۔ شاکرہ اور اظہار کی بیٹی کے لیے ان کے پاس نہ کوئی رعایت ہے اور نہ ہوگی، چاہے وہ زندہ سلامت رہے اور چاہے۔ معاذ نے بے اختیاری سر جھٹک کر کسی برے خیال کو ٹالا۔ نفرت، انا، خود غرضی، بے حسی، دونوں اطراف یہ سب کچھ آج بھی پہلے سے کہیں زیادہ، کہیں طاقتور۔ کاش وہ جویا کو لے کر چپکے سے کہیں دور نکل جائے، جہاں کوئی بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی فطرت کے بالکل برخلاف ان دنوں کتنی بار اسے خیال آیا تھا۔ ہاں، ایک تھکی تھکی سی سانس لیتے اس نے مڑ کر ہاسپٹل کے اس بلاک کی طرف دیکھا جہاں جویا تھی۔ اتنی دور سے بھی اس نے اظہار چچا کو اندر سے واپس آتے دیکھا۔ شاید انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا تھا یا کیا؟ معاذ کو الجھن سے محسوس ہوئی۔ آپا گل اور فرید الدین کی بات قطعی دوسری تھی، لیکن اظہار چچا کے سامنے وہ اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ پورے خاندان میں اس کے اور اس کے پورے گھر کی حقارت آمیز ہنسی اڑاتے تھے، اور جب انہوں نے ربیہ کو رد کر کے زوبیہ کا انتخاب کیا، اور نہ جب اس کے اور جویا کی زندگیوں میں دم گھٹتے اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اور آج بھی نہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں زویا اور اظہار چچا اب بھی کھڑے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا ابو؟
زویا نے ان کے پسینے میں بھیگے ہوئے چہرے کو فکر مندی سے دیکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، شاید گرمی زیادہ ہے۔ پیشانی پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے خود کو کنٹرول کرنا چاہا، مگر ان کے چہرے کا پھیکا پڑتا رنگ بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ زویا کو ان کی بات پر تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ اس سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہاسپٹل میں انہیں گرمی کی شکایت کیوں ہوئی تھی، اور جبکہ باہر بھی موسم ٹھیک ہی تھا۔ بس کچھ دیر کھلی ہوا میں بیٹھوں گا، تم اندر چلی جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ سیڑھیوں سے اتر کر وہ ایک قریبی بینچ پر آ کر بیٹھے جہاں بڑا ٹھنڈا سا سایہ تھا۔ جاؤ، انہوں نے پھر زویا سے کہا۔ اس بار وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ انہیں اب بھی خود کو سنبھالنے میں وقت کا سامنا تھا۔ بڑی مشکل سے جو آنسو زویا کی وجہ سے ضبط کیے تھے بہہ نکلنے کو بےتاب تھے۔ آج آپا گل کے بے حد اصرار پر وہ زویا کو دیکھنے آئے تھے، ورنہ در حقیقت وہ اسے سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہے تھے، مگر بقول آپا گل کے ان کے اور فرید الدین کے ماس کے ہاتھوں بے عزتی کا ازالہ اسی صورت ہو سکتا تھا جب زویا کے پاس گھر کے افراد کے علاوہ کسی کو بھی پھٹکنے نہ دیا جائے۔ 2-4 دن میں ٹھیک ہو کر گھر آ جائے گی زویا۔ رہی کمزوری تو وہ جانے میں ظاہر ہے کچھ وقت تو لگتا ہے، لوگ بیمار پاڑی جاتے ہیں، مگر یہاں تو ایک ڈرامہ ہی بن کر رہ گیا زویا کی بیماری، اور یہ سب ہماری کمزوری ہے جو معاذ وہاں ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے زویا کا۔ اور کسی کی نہ سے فرید الدین کی شرم کر لیں آپ لوگ۔ ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ اب شاکرہ امیر اظہار صاحب تھے، ایک وہ جو معاذ اور اسلام صاحب کو ہاسپٹل کا راستہ دکھانے کے ذمہ دار، اور دوسرے وہ انہی ان گنت تانوں سے بچنے کے لیے آج یہاں آئے تھے، اور زویا سے سامنا کرنے کے مشکل ترین مرحلے سے بھی گزر ہی جاتے اگر وہ انہیں دیکھتے ہی اتنی زیادہ خوفزدہ نہ ہو جاتی۔ محض چند منٹ پہلے وہ اپنی زندگی کے ایک اور بدترین تجربے سے گزرے تھے۔ زویا کی ویران آنکھوں میں ابھرتا ہوا سہم اور وہ کھچاؤ، اس کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند ہوئی تھیں، حالانکہ وہ تو اسے دیکھ کر مسکرائے بھی تھے، لیکن ان ویران خوفزدہ نگاہوں کے سامنے بس چند سیکنڈ ہی ٹک پائے۔ اپنے بھیگے ہوئے دامن کے ساتھ وہ کتنی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ نفرتوں کے اس کھیل میں وہ اپنی بیٹی کو کھو چکے تھے، زویا کو کھو چکے تھے۔ وہ سر جھکائے اسی ایک نشست میں بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کب شاکرہ امی ان کے قریب آئی تھی۔ چلے؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ شاکرہ امی کے چہرے پر سکوت کا سا تاثر تھا اور آنکھیں خشک۔ شاید وہ حالات پر صبر کرتی جا رہی تھی، یا پھر عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کیسی ہے اب وہ؟ ان کے ساتھ چلتے انہوں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ ٹھیک ہے۔ تمہیں وہ ٹھیک لگتی ہے شاکرہ؟ ان کے لہجے میں گلا سا تھا۔ اب تک زندہ ہے تو ٹھیک ہی ہوئی نا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی اور لہجے میں بڑی عجیب سی بے نیازی تھی۔ اظہار صاحب کو ان پر غصہ آنے لگا۔ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو کر گھر آ جائے گی۔ تم ماں ہو، دعا کرو، نہ کہ ایسی مایوسی کی باتیں۔ وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ کیا دعا کروں اظہار صاحب؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، وہ ٹھیک ہو کر بھی گھر آ گئی، تب بھی کون سا زندگی کی طرف پلٹ جائے گی؟ اس کی بد نصیبی اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کی نگاہوں میں حد سے زیادہ چبھن تھی۔ اظہار صاحب نے بے اختیار نگاہ چرائی۔ اگر آپ کو اس پر رحم آ ہی کیا ہے تو ابھی اسی وقت معاذ کو آواز دے لیں، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ انہوں نے شاکرہ امی کی سرگوشی سنی تھی۔ وہ ایسی ایک کوشش کر رہی تھی جیسے انہوں نے شائستہ بیگم کے آگے کی تھی۔ اظہار صاحب نے حلق میں اٹکتے آنسوں کو بمشکل اندر اتارا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے آگے بڑھتے چلے گئے۔ دور بیٹھے معاذ نے اس وقت تک انہیں جاتا دیکھا جب تک وہ اسے نظر آتے رہے۔ موبائل پر بہت سے مس کالز تھیں۔ یہ امی اور ربیہ تھیں۔ فون سائلنٹ پر تھا سو ان کی بے چینی بھی سمجھ میں آتی تھی۔ معاذ نے ایک مختصر سا میسج ربیہ کے نام کیا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا زویا کی طرف چلا آیا۔ زویا باہر نکل کر آ رہی تھی۔ وہ کل اسے روم میں شفٹ کر دیں گے اور پھر شاید 2-3 دن بعد گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دیں۔ زویا خوش تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے معاذ بھائی، آپ تھے جو اسے… سب اللہ کی مہربانی ہے زویا، دعا کرو کہ آگے بھی اس کی مہربانی شامل حال رہے۔ وہ محض اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دیا۔ زویا نے اپنی خوشی میں ایسا کچھ نوٹ نہیں کیا۔ زویا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس کی آہٹ پر متوجہ ہوئی۔ تم پھر آگے معاذ؟ دن میں کتنی بار آتے ہو آخر؟ معاذ نے اس کے چہرے پر پھیلتی روشنی کو محبت سے دیکھا۔ جب تک تم یہاں ہو میں اسی طرح ہر وقت آ سکتا ہوں، اور جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو تب بھی تم نے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس کے قریب جھک کر معاذ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ سچ بتاؤ، کیا واقعی وہ لوگ تمہیں یہاں آنے سے نہیں روکتے؟ مجھے یقین نہیں آتا معاذ، ابھی میں نے ابو کو دیکھا تھا، وہ یہاں آئے تھے۔ ان کا ذکر اس وقت بھی دکھ اور خوف سے عبارت تھا۔ معاذ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔
تم مت آیا کرو یہاں، میں نہیں چاہتی وہ لوگ تمہاری بےعزتی کریں، کوئی بھی تمہیں کچھ کہے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا پلیز۔ یہاں تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ بہت عاجزی سے درخواست کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کی طبیعت سنبھل رہی تھی وہ بہتر طور پر سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتی جا رہی تھی۔ حقیقت آج بھی اتنی زہر بھری تھی یا شاید اور بھی زیادہ، اور اسے بدلنا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ معاذ نے ان چند لمحات میں خود کو بے بس ہوتا محسوس کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ کر جاؤ گے، لیکن آج بھی میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ بولتے بولتے تھکنے لگی۔ خاموش رہو بس، پھر سے طبیعت خراب کرنی ہے کیا؟ معاذ نے بہت بے چین ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جب میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پلیز اپنے ذہن پر زور مت ڈالو، کسی کے بارے میں مت سوچو، یا پھر صرف میرے بارے میں سوچو، کیونکہ اچھے خیالات رکھنا بھی نیکی ہے۔ اپنی جذباتیت پر قابو پاتے وہ ایک بار پھر ہلکے پھلکے موڈ میں آنے لگا تھا، لیکن وہ مسکرائی تک نہیں۔ ہم کیسے اپنے بڑوں کے خلاف چاہ سکتے ہیں معاذ؟ ہماری بد نصیبی کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہے، لیکن خود پر جمی معاذ کی والہانہ نگاہ نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی۔ ایسے مت دیکھو، وہ ایک بار پھر مسکرا رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا، مجھے کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ تمہیں کس طرح خاموش کرایا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں کام آئے گی یہ بات۔ جویا نے بہت حسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اس شخص کی خوشگمانی کی بھی کوئی حد ہے بھلا؟ ایک تھکی تھکی سی سانس جویا کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ تم جاؤ معاذ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن یہیں آس پاس ہوں، خواب میں دکھائی دوں تو غصے میں مت آ جانا۔ وہ مسکرا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر معاذ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے مسکرا کر اللہ حافظ کا اشارہ کیا اور باہر نکل آیا۔ ایسے ہر ملاقات کے اختتام پر خود کو سنبھالے رکھنا بہت دقت طلب ثابت ہوتا تھا۔ چند منٹ وہ بالکل خاموش سر جھکائے ریکوری روم کی دیوار کے ساتھ گاڑا۔ معاذ بھائی، اس نے آواز پر آنکھ کے کونے سے ٹکے آنسو کو انگلی کی پور سے گراتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے خیام کھڑا تھا۔ خیام کا گھر سے جانا بے وقفہ خوشی اور دکھ کا سبب بنا ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن سے گھر میں یہی ایک موضوع دہرایا جا رہا تھا۔ مجھے تو خیر پہلے یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ ضرور کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی صورت، رکھ رکھاؤ، لحاظ، شرم، سبھی کچھ تو گواہی دیتے تھے۔ دادی کو اپنے اندازے کی درستگی کی بے حد خوشی تھی، تو شائستہ کچھ اور ہی سوچ کر شرمندہ تھی۔ کتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا اور ہمارے ہاں کس سادگی سے رہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی ہر وقت دوڑتا پھرتا تھا۔ اب سوچ رہی ہوں تو بڑی شرم آ رہی ہے۔ ربیہ چائے لے کر دادی کے کمرے میں آ رہی تھی جب اس نے امی کو کہتے ہوئے سنا۔ ابا ان کی بات پر پتہ نہیں کیوں بڑے طنزیہ انداز میں مسکرائے تھے۔ ربیہ خاموشی سے چائے پیش کرنے لگی۔ اس نے اب تک اس سارے قصے پر کوئی رائے نہیں دی تھی۔ دل ایک عجیب ناقابل بیان سی کیفیت میں گھرا تھا۔ خیام کی آنکھوں میں جمی اداسی اور رہ رہ کر اپنی طرف اٹھتی نگاہ کا ادراک ہوا بھی تو کب؟ وہ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ دادی کے کمرے کے کونے میں بچھے ہوئے تخت پر اس کی شادی کے سلسلے میں ہونے والی شاپنگ کا ڈھیر روز بروز اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی بار بھی کمرے میں داخل ہوتی، کمرے کا یہ کونا ایک خاموش یاد دہانی ثابت ہوتا تھا۔ تم جویا کو دیکھنے پھر نہیں گئی بیٹا؟ ابا کی آواز پر وہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ امی کی موجودگی کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر وہ ربیہ سے پوچھ رہے تھے۔ آپ جاتے ہیں، اماں اور ربیہ بھی جا کر پوچھ آئی ہیں، اور وہ جو ساری دنیا سے تعلق توڑ کر وہیں بیٹھا ہوا ہے کافی نہیں ہے کیا؟ اپنے کپ میں زور زور سے چمچ چلاتی ہوئی شائستہ بیگم کے لہجے میں بڑی کاٹدار کیفیت تھی۔ میں تم سے نہیں، ربیہ سے بات کر رہا ہوں۔ ابا پرسکون تھے اور ان کی جواب طلب نگاہ ربیہ پر جمی تھی۔ ان کی اور شائستہ بیگم کے دوران چھائی سرد مہری اب دادی اور ربیہ دونوں پر عیاں تھی۔ دادی نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی لے جانے والا نہیں تھا ابا، جاتی کس کے ساتھ؟ پہلے تو وہ لے جاتے تھے۔ کچھ پزل سا ہو کر اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ یہ تو ہے، گھر میں خیام کے جانے سے بڑی کمی ہو گئی ہے۔ صبح سے کتنے کام یاد آئے، وہ ہوتا تو جھٹ پٹ کر دیتا۔ دادی پوری طرح متفق ہوئی تھی۔ خیام ملازم نہیں تھا اماں، مہمان تھا۔ مہربانی تھی اس کی جو وہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے۔ ہمارے کام اس کی ذمہ داری نہیں تھے، جس کی ذمہ داری ہے وہ تو ہمیں اہمیت دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا کام سر پر کھڑا ہے ربیہ کی شادی کا، مگر وہ تو اس اکلوتی بہن تک کا نہیں ہے جو اس کی محبت میں مری جاتی ہے۔ شائستہ آج کل اسی طرح کسی بھی بات کو لے کر پھٹ پڑتی تھی اور سبھی کان دبائے سن لیتے تھے، مگر ابا کا ضبط اس معاملے میں اب آخری حد پر تھا۔
सब कुछ देख रही हो, फिर भी अब मानने को तैयार नहीं कि जोया उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। तुम्हारी बेहिसी पर अफसोस होता है शाइस्ता, शर्म आती है मुझे। उनकी आवाज़ इस वक्त भी धीमी थी, लेकिन लहजे में गहरी सर्दमहरी थी। दादी ने घबरा कर उनकी तरफ देखा। खिलाफे आदत आज सुबह से वो कुछ उखड़े उखड़े से थे, और आज भी दादी से ज़्यादा उनके मिजाज के रंग को कोई नहीं समझ सकता था। तुम्हें जोया पर तो क्या, अपने बेटे की अजियत पर भी रहम नहीं आता। शाइस्ता बेगम के चेहरे पर बड़ी तल्ख सी मुस्कुराहट फैली थी। ठीक कहा आपने, नहीं आता किसी पर मुझे रहम। अब नफरत है मुझे उस ख़ानदान से जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे घर की हंसी उड़ाई, जलील किया, हमारी सफ़ेद पोशी को तार तार करके रखा, सारे ख़ानदान के सामने। रबिया ने रुख फेरते हुए अपनी गीली होती आंखों को सख्ती से रगड़ा। बेचारी अम्मी, एक उम्र तक की जाने वाली उनकी जान तोड़ मेहनत, दिन रात चलने वाली मशीन की मखसूस गड़गड़, उनकी बेगर्जी खलूस, आज सब जिस मकाम पर थे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की कुर्बानियों का सिला था। मगर आज सभी को उनसे शिकायत थी, अब्बा को भी और यकीनन मास को भी। उसका दिल चाहा कि वो भाग कर उनसे लिपट जाए और बताए कि उसे उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, और ये कि वो उनकी कितनी ज़्यादा शुक्रगुजार है। तल्ख बातों को दोहरा दोहरा कर ताज़ा किए रखना कौन सी अक्लमंदी है बेटा, माफ़ कर दो इन सब को, दरगुजर करो। दादी नरमी से कह रही थी। मैं नहीं कर सकती अम्मा, और सच पूछे मेरी समझ में अब आया है कि माफ़ करने का अजर अल्लाह ने इतना ज़्यादा क्यों रखा है। ये बहुत मुश्किल अम्मा रम्मा, बहुत ही मुश्किल। मुझ जैसे गुनाहगारों के ज़र्फ से तो बहुत ही ज़्यादा। उनकी आवाज़ धीमी पड़ रही थी। दरवाजे पर होती आहट पर उन सभी ने एक साथ मुड़कर देखा था। दरवाजे पर मास खड़ा था और उससे एक कदम पीछे ख़याम। किसी को भी ये समझने में दिक्कत नहीं हुई थी कि उसे वो ही लाया है। शाइस्ता अम्मी की निगाह मास पर जमी थी। उसकी खस्ता हाली उनके तवक्को से भी कहीं ज़्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। उनके करीब आकर रुका। वालेकुम सलाम। एक कमज़ोर लम्हे से बच निकली थी। आगे तुम्हें घर की याद या फिर ख़याम के ज़बरदस्ती करने पर आए हो? उसके पास इस तंज भरे तजर्बे का कोई जवाब नहीं था। सुबेचारगी से उन्हें देखे गया। ख़याम ज़रा फासले पर दादी के पास जा बैठा था और वो उसे गले से लगाए बेबहा दुआएं देने में मसरूफ़ थी। रबिया की निगाह बेसाख्ता उसकी तरफ उठी थी। दादी के कंधे से लगा वो उसे ही देख रहा था। थत हर बार ये शर्मिंदगी उसी के हिस्से में आ रही थी। तेज़ी से चाय के कप उठाकर ट्रे में रखते हुए कमरे से बाहर निकल आई। इस्लाम साहब उसके साथ ही बाहर आए थे। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ बेटा, माज तुम्हारी अम्मा की अदालत से बरी हो जाए तो उसे और ख़याम को मेरे पास भेज देना। उन्होंने मुड़कर उससे कहा और तेज़ कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। रबिया ने उनके चेहरे पर फैली मायूसी को वाज़े तौर पर महसूस किया था। वो उलझे हुए थे, दुखी थे। इन्हें शाइस्ता बेगम का यह रवैया मुकम्मल तौर पर मायूस किए दे रहा था। एक कमाल दर्जे की जहनी हम आहंगी और मोहब्बत भरा रिश्ता जो मुश्किल तरीन माशी हालात को बखूबी झील चुका था, इस फरागत भरे दौर में अपनी खूबसूरती तकरीबन खो चुका था। रबिया भारी दिल के साथ सहन में चली आई। फिल वक्त कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था और अंदर जाकर ख़याम की निगाहों से मुकाबला करने से कहीं आसान था कि यहीं किसी गोशाए आफियत में बैठ जाए। सो वो चंपा के झुंड के करीब बनी मुंडीर पर बैठी रही। यहाँ बड़ा ठंडा से साया रहता था और हवा के झोंके हमा वक्त दिल फरेब से खुशबू से बोझल रहते थे। रबिया ने एक गहरी सांस ली। कैसा कन्फ्यूजन था जो ज़िंदगियों से हटने का नाम ही नहीं लेता था। वो सब जो ठीक किया जा सकता था इतना ही नामुमकिन, नाकाबिले रसाई था। अपनी अपनी जगह सब दुरुस्त, लेकिन मजमूई तौर पर अम्मी ठीक ही कहती हैं, इंसान के लिए खुद अपने ज़र्फ से मुकाबला करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सारा खेल अपने आप से जंग का ही है। गुस्सा, हसद, नफ़रत, खौफ, कीना, सारे मनफी रवैयों में किस बला की ताकत है। शायद जब भी तो ना हम माफ़ करना सीख पाते हैं और ना प्यार करना। वो सर झुकाए खामोशी से सोचे गई। अंदर पता नहीं अम्मी और मास का मार्का किस मोड़ पर था, या था भी या नहीं। अंदर ख़याम ना होता तो वह ज़रूर चली जाती। चंद लम्हे खामोशी से आगे बढ़े। अब्बा के कमरे की खिड़की के नीचे से गुजरती हुई वो अगले अहाते की तरफ आई तो एक लम्हे के लिए रुक सी गई। नए मॉडल की चमकती हुई गाड़ी बड़ी खुशगवार सी हैरत में मुब्तला कर रही थी। एक फितरी सी बेसाख्तगी के साथ वो चंद लम्हों के लिए सब कुछ भूलकर उसे देखने में मसरूफ़ हुई। दादी के कमरे से बाहर आते हुए ख़याम ने रबिया के चेहरे पर छाया और बच्चों का सा इश्तियाक देखा और फिर वो हल्के से मुस्कुराया था। कैसी लगी? वो चौंक कर पलटी। ख़याम करीब ही खड़ा था।
میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھی ہے، لگتا ہے اب آپ واقعی بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں۔ کیا واقعی بہت امیر ہیں آپ کے ابا؟ ذرا رکتے رکتے ربیہ نے بات پوری کی۔ خیام کے چہرے پر آئی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ صرف بہت سارے پیسے ہونے سے کوئی امیر نہیں ہو جاتا ربیہ، اور وہ بھی صرف پیسے والے ہی ہیں۔ وہ کچھ سمجھے اور کچھ نہیں بھی۔ پیسہ عمارت کی دلیل نہیں ہے تو پھر؟ اور بہت کچھ جو پیسہ نہ ہوتے ہوئے بہت قیمتی، بہت خالص ہوتا ہے۔ کوشش کے باوجود بھی وہ ربیہ پر سے نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا۔ جیسے اس نے کترا کر رخ بدلا۔ جیسے یہ گھر جہاں ابا اور معاذ بھائی رہتے ہیں، اور جیسے وہ شخص جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ بہت امیر ہوگا۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن ایک ایک لفظ بالکل صاف تھا۔ ربیہ کی ہمت نے اکثر جواب دیا۔ وہ یوں ہی رخ موڑے کہ آری میں لگے پھولوں کو تکے گئی، جہاں نیلے پروں والی ایک تتلی مستقل اڑ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے خیام کے واپس مڑتے قدموں کی چاپ سنی، اور پھر مکمل خاموشی۔ ربیہ کا چہرہ آہستہ آہستہ آنسوؤں سے بھیگتا جا رہا تھا۔ گرمی غضب کی تھی۔ آپا گل نے دوپٹے کے پلو سے اپنا چہرہ خشک کیا اور اکتائی ہوئی نگاہ سڑک پر چلتے ٹریفک پر ڈالی۔ فرید الدین کی گاڑی میں اے سی چلنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فرید الدین کی ہر بات انہیں ازبر ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی سننے پر مجبور تھی۔ اب میں ایک دن بھی دیر نہیں کروں گا۔ نکاح ہو جائے تو مجھے بھی اطمینان ہوگا۔ آپ لوگوں کو میرا خیال کرنا چاہیے۔ اتنا پیسہ خرچ کر چکا ہوں اب تک، گھر کے کرائے کا نقصان الگ۔ غیروں جیسی باتیں نہ کریں فرید بھائی، اپنوں سے بھی کوئی حساب کتاب کرتا ہے کیا؟ یہ تو جویا کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، ورنہ شادی تو کب کی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں تو خود سب کو بےحد افسوس ہے۔ کیسی خوشی خوشی سب کام ہو رہا تھا، نظر لگ گئی کسی کی۔ میں تو روزانہ صدقہ دے رہی ہوں، آپ کا بھی اور جویا کا بھی۔ ان کا شہد سے لت پت لہجہ بھی فرید الدین کے ماتھے کے بل کم نہیں کر پا رہا تھا۔ گرمی کیسی پڑ رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ انہوں نے دانستہ بات بدلنا چاہی۔ فرید الدین نے کوئی تبصرہ کیے بغیر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اب پہلے سے دن نہیں تھے جب وہ اشارتاً کی جانے والی اس بات کے جواب میں کسی آئس کریم پارلر پر گاڑی روک دیتا۔ آپا گل کے چہرے پر کسی حد بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بھائی فرید، میں نے کہا نا فکر نہ کریں۔ فکر تو آپ کریں آپا گل۔ اگر یہ کام نہ ہوا تو سارا خرچہ بھرنا ہوگا اور گھر بھی خالی۔ میری بہنیں تو ویسے ہی اس رشتے کے خلاف ہیں، وہ تو مجھے ہی شوق ہے کہ بیوی اور سسرال پڑھا لکھا ہو، سو لڑکیاں بہت۔ ایک دھچکے کے ساتھ گاڑی کو روکتے ہوئے انہوں نے انہیں اترنے کا اشارہ کیا۔ آپا گل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ بدلا بدلا سا تھا۔ پتہ نہیں اس کی کمینی بہنوں نے کس طرح کان بھرے ہیں۔ انہیں سوچ کر ہی کوفت ہوئی۔ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہیں، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ اور وہ سونے کے کڑے جو آپ نے میرے ساتھ چل کر، آپا گل نے تیزی سے بات کاٹی۔ جویا آ رہی ہے 2-1 دن میں گھر، نکاح اسی دن کر لیتے ہیں سادگی سے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فرید الدین نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، اسی دن نکاح اور 2-4 دن میں رخصتی، کون سی دیر لگنی ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فرید الدین نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اپنی بات پر قائم رہنا آپا۔ گاڑی آگے بڑھانے سے پہلے اس نے محض اتنا ہی کہا تھا۔ آپا گل سن ہوتے دل اور دماغ کے ساتھ اوپر آئی تھی۔ گھر پر وہی دم گھٹتی سی کیفیت۔ سلمان اپنے کمرے میں بے فکری سے ہاتھ پاؤں پھیلائے سو رہا تھا، اور شاکرہ امیر اظہار صاحب چپ چاپ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آپا گل کو دیکھ کر دونوں ہی کے چہروں پر بے حد سہم طاری ہوا تھا۔ وہ چلتے ان کے قریب آ کر رکی۔ جمعے کو فرید الدین اور جویا کا نکاح ہوگا، بس گھر گھر کے لوگ ہوں گے، رخصتی چند دن بعد ہوگی۔ اظہار صاحب اور شاکرہ امیر دونوں نے چونک کر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن آپا گل کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہم نے اب بھی نہیں کی تو آپ لوگ سوچ لیں کہ کہاں رہنا ہے۔ ان 2 لڑکیوں اور اس نکھٹو نکمے کے ساتھ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے فرید الدین کہیں تک بھی جا سکتا ہے، پولیس تک لا سکتا ہے۔ پولیس، قانون، یہ سب بڑی ڈراؤنی باتیں تھیں۔ ہمیں منظور ہے، انہوں نے اتنی تیزی سے کہا جیسے پولیس واقعی گھر کے نیچے کھڑی ہے۔ آپا گل کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا ہے۔ شاکرہ امی نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ان دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ اظہار صاحب رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ شریف لوگوں میں بار بار رشتے نہیں ٹوٹتے امی، اور یہ جویا، اسے تو ویسے ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ سارا ڈرامہ ہے بیماری کا۔ وہاں وہ عاشق جو بٹھا رکھا ہے، حد ہے آپ لوگ۔ لرزتی کانپتی شاکرہ امی نے پوری قوت سے ان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ آپا گل بالکل ساکت کھڑی تھی۔ چند لمحے بڑی گھمبیر سے خاموشی ماحول پر طاری ہوئی تھی۔
شاید ایک اور بڑا ہنگامہ۔ اظہار صاحب نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا اور اٹھنے لگے۔ آپا گل خلاف توقع پرسکون تھی۔ آپ جتنا چاہیں غصہ کر لیں، لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، ورنہ اس گھر کی بربادی میں جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی بس ختم ہی سمجھیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار یہ بات یاد دلانی پڑتی ہے۔ تم فکر مت کرو گل، جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں نے کہا ہے نا۔ اظہار صاحب کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور خود کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے کرسی کی پشت کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ فطرتاً ایک کمزور انسان تھے اور جیل میں گزرے 2.5-3 سال انہیں جسمانی اور اعصابی دونوں طرح سے مکمل طور پر توڑ پھوڑ چکے تھے۔ میں باپ ہوں جویا کا، میرا فیصلہ آخری ہے۔ آپا گل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ کر جمی تھی۔ ہاتھوں سے پھسلتا ہوا منافع پھر سے مٹھی میں کس کر بند ہوا تھا۔ خوش فہمی ہے آپ لوگوں کے اظہار صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جویا کی شادی اب صرف معاذ سے ہوگی اور یہ اب طے ہے۔ شاکرہ امی کی آواز میں عجیب سی دمک تھی اور وہ اس طرح سر اٹھائے کھڑی تھی جیسے گھر میں انہی کے نام کا حکم کا سکہ چل رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے آپا گل کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ کہیں اس کمینے معاذ کے ساتھ مل کر کچھ کر تو نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ ہاں؟ فوری طور پر انہیں بدترین خیال جویا اور معاذ کے نکاح کا ہی آیا تھا۔ چپ کیوں ہیں؟ ضرور اس معاذ کے بچے نے کوئی پکا کام کر لیا۔ دیکھا ابو؟ وہ بدحواس ہونے لگی۔ اس جیسے آوارہ شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ اسی کا ڈر تھا مجھے، برباد کر دیا نا آخر اس نے۔ اظہار صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ شاکرہ امی نے ایک گہری سانس لی۔ منہ سنبھال کر بات کرو گل، معاذ تم لوگوں جیسا سازشی مکار بے شرم نہیں ہے۔ اسے کچھ بھی چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ آپا گل کی جان میں جان آئی۔ کمال ہے، یوں ہی سارا دن بیٹھ کر ہوائی قصے بناتی رہتی ہیں، لے کر جان نکال رکھی ہے میری۔ ان کا بھی اب کچھ کرنا ہوگا، ورنہ مکمل پاگل پن دور نہیں ہے اب۔ حقارت امیز انداز میں بڑبڑاتے ہوئے گرنے کے انداز پر صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاکرہ امی کی نگاہ آپا گل پر جمی تھی اور ان نظروں میں ناقابل برداشت کاٹ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں ہے جویا کی قسمت میں معاذ، اگر ہوتا تو کب کا مل گیا ہوتا۔ آپ خود کو ہلکان مت کریں، فرید الدین نے آپ کی کوئی الٹی سیدھی بات سن لی تو یہ آخری آسرا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، سمجھی؟ ذرا اونچی آواز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے شاکرہ امی کو اس طرح سمجھانا چاہا جیسے کسی فاتر العقل شخص کو کچھ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھائی ابو، میری مانے تو انہیں ذرا دور ہی رکھیں، جویا کی شادی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور ضرور کوئی بے وقوفی کریں گی اس دن۔ اکتائے ہوئے انداز میں وہ اظہار صاحب کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شاکرہ امی عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھ سے مت ڈرو گل، اب تو وہ کرے گا جس کے پاس میں نے جویا کی درخواست جمع کرائی ہے اور جس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ڈرو اس سے اگر تمہیں توفیق ہو۔ ان کی آواز میں سرسراہٹ سی تھی۔ وہ کچھ بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھا، گویا اب اللہ تعالیٰ سے بھی براہ راست گفتگو ہونے لگی ہے ان کی۔ اس طرح ڈرا رہی تھی جیسے اللہ نہ کرے کوئی ناجائز کام ہونے جا رہا ہے۔ ارے گھر بسانا تو نیکی ہے بہت بڑی۔ جویا ایک شریف خوشحال آدمی کی بیوی بننے جا رہی ہے، اس بیچارے فرید الدین کا بھی۔ ماحول پر چھایا ہال سناٹا آپا گل کے پڑے گئے خوش آئند پیراگراف سے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اظہار صاحب چپ چاپ فرش کو تکے جا رہے تھے۔ صبح پرسکون اور خوشگوار تھی۔ یوسف کمال نے بڑی محبت سے اپنے خوبرو بیٹے کو ڈائننگ روم میں آتے دیکھا۔ بہت قیمتی سامان سے سجے اس گھر میں جہاں جہاں بھی وہ قدم رکھتا تھا روشنی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ السلام علیکم، سب کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اس نے دھیمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ وہ اس کے معاملے میں اتنے حساس ہو رہے تھے کہ بار بار گلے میں آنسو پھنسنے لگتے تھے۔ بیٹھو خیام، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ زوبیہ کے انداز میں بڑی اپنائیت تھی۔ اپنے سے کہیں چھوٹے اس بھائی کی محرومیوں بھری زندگی پر اسے دل سے دکھ تھا اور وہ آج بھی ماں اور باپ دونوں کو قصوروار سمجھتی تھی۔ خیام کے آگے پلیٹ رکھتے ہوئے محبت سے مسکرائی۔ سنا ہے لاہور جا رہے ہو 1-2 دن میں؟ جی کل کا پروگرام ہے۔ زیادہ دیر بالکل مت رکنا، میں بہت مس کروں گی تمہیں۔ سامنے بیٹھی مسز کمال نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ انہیں زوبیہ کا اتنا لگاؤ بالکل بھی نہیں بھا رہا تھا۔ سوکن کا بیٹا، جتنی بار اس پر نگاہ پڑتی اس کے دل کو زور کا دھچکا لگتا۔ اس کی دمکتی ہوئی رنگت، سحر انگیز براؤن آنکھیں گواہی دیتی تھی کہ وہ یوسف کمال اور فیروزہ کا بیٹا ہے، ان کی محبتوں کا امین، ان کی زندگی کا سب سے معتبر سچ۔ وہ فیروزہ جس کا اپنے طور پر انہوں نے ہر حوالہ ختم کر دیا تھا، آج پورے حق کے ساتھ پھر سے یوسف کمال کی زندگی میں واپس آ گئی تھی۔ یا شاید وہ کہیں گئی ہی نہیں تھی، صرف وہی بے خبر تھی۔ میں کوشش کروں گا 1-2 دن میں آ جاؤں۔ اصل میں مجھے اپنی نانی سے ملنا ہے، بہت عرصہ ہو گیا ان کے پاس گئے ہوئے، مجھے انہوں نے ہی پالا ہے۔
زوبیہ کے کسی سوال کے جواب میں وہ بہت پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ آج اس کے لیے اپنا کوئی حوالہ باعث شرم نہیں رہا تھا۔ شاید آپ نے بھی ان کا نام سنا ہو، اپنے وقت کی بہترین ستار نواز تھیں۔ ابا نے اسے اس حقیقت سے بخوبی روشناس کروا دیا تھا کہ کتنے سارے کمپلیکسز محض ہمارے اپنے دل اور دماغ کا خلل ہوتے ہیں، یا پھر معاشرے کی بیمار ذہنیت۔ نانی ستارہ ہمارے کلاسیکل ورثے کا بہت بڑا نام ہے، ان جیسے ماہر فن نایاب ہوتے جا رہے ہیں خیام۔ تمہیں پتہ ہے اس بار ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہت خوشی کی خبر ہے بابا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ اسے دلی خوشی ہوئی تھی اور فخر بھی۔ بہت مبارک ہو خیام، جاؤ تو انہیں میری طرف سے بھی مبارکباد دینا، زوبیہ نے پورے خلوص سے کہا۔ سو اب یہ سب کچھ دیکھنا اور سننا ان کی مجبوری رہے گی۔ کوئی غصہ، کوئی جبر عمر کے اس حصے میں یوسف کمال پر اثر نہیں ہوگا۔ مسز کمال نے بڑے اضطراب سے ان تینوں کی طرف دیکھا، جو بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ترین محسوس ہونے لگے تھے۔ ہاتھ میں تھاما گلاس انہوں نے بے اختیاری ذرا زور سے میز پر رکھا تھا۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ خیام نے شاید ان کا اپسیٹ ہونا محسوس کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے مسکرائی۔ جوس نکالوں تمہارے لیے؟ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے گلاس میں جوس نکالنا شروع کر دیا۔ اس عمر میں ایک بے نتیجہ محاذر آئی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ یوسف کمال کے ساتھ ہی چلتا ہوا پورچ میں آیا تھا۔ کل میں بھی تمہارے ساتھ لاہور چل رہا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بہت بوجھ ہے میرے دل پر تمہاری ماں کی طرف سے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا مجرم سمجھتا ہوں۔ تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تو شاید ان لوگوں کے سامنے میری تھوڑی سی عزت بحال ہو سکے۔ خیام نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ان چند دنوں میں وہ ان کی زبانی جو کچھ بھی سن پایا تھا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ بھی بے حد قابل رحم لگے تھے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد تم باقاعدہ میرا آفس سنبھالو گے۔ بہت کام کر لیا میں نے، اب سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابھی چند دن نہیں بابا، وہاں آج کل ابا اور معاذ بھائی کو میری ضرورت ہے۔ وہ ہاں شادی ہے نا اسلام بھائی کی بچی کی۔ کتنے دن ہیں باقی؟ بس 2 ہفتے۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ بہت بھرپور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، بہت سارے تحائف بچی کے لیے، کوئی بہت قیمتی جولری اور ابا شاید پسند نہ کریں بابا۔ خیام نے نرمی سے ان کی بات کاٹی۔ ارے میری بات تو انہیں ماننی ہوگی، کچھ بھی منوا سکتا ہوں میں ان سے۔ کمال صاحب بہت پریقینی سے مسکرائے۔ کچھ بھی؟ خیام نے بے ساختہ کہا۔ ہاں بہت حق ہے میرا ان پر، میری بات نہیں ٹالتے۔ تب بھی خیام کے پیکے پڑتے رنگ نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بری طرح پریشان ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، وہ زبردستی مسکرایا۔ شاید رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ کوئی بات ہے تو مجھ سے مت چھپاؤ، کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ زندگی میں اس یقین دہانی کی اہمیت اس پر پہلی بار ظاہر ہوئی تھی، میں ہوں نا۔ اسے دل ہی دل میں دہرایا۔ کاش یہ الفاظ اس نے کچھ عرصہ پہلے سن لیے ہوتے تو یقیناً۔ خیام، وہ اسے بہت فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں بابا، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، مجھے بھی معاذ بھائی کے پاس جانا ہے۔ اچھا لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ خیام نے مسکرا کر سر ہلایا اور دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ تبھی کمال صاحب کو موبائل بجنے لگا۔ سالار کا ہے۔ انہوں نے ریسیو کرنے سے پہلے خیام کو بتایا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میرا سلام کہیے گا ان دونوں کو۔ کمال صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ سالار خیام کے ملنے کی پرجوش مبارکباد دے رہا تھا اور اس کے خلوص کے وہ دل سے معترف تھے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے انکل، میں اور گیتی دونوں اتنے خوش ہیں کہ الفاظ میں بتانا ناممکن ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، اور اب تو گیتی کے حوالے سے تم میرے داماد بھی بن چکے ہو، یاد رہے۔ بات کرتے ہوئے ان کی نگاہ خیام پر تھی جو گاڑی گیٹ سے نکال رہا تھا۔ جواباً وہ بڑی خوش دلی سے ہنسا تھا۔ وہ اور گیتی بھی لاہور جانے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے، اور ان ساری خوش کن باتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی خبر یہ تھی کہ زرتاج بیگم کی واپسی اور صحتیابی فی الحال دونوں ہی مشکوک تھی۔ ان کا ذہنی توازن بڑی حد تک بگڑ چکا تھا اور وہ وہیں مقامی ہسپتال میں نامعلوم مدت تک کے لیے داخل تھیں۔ کمال صاحب ان کے وکیل سے مستقل رابطے میں تھے۔ اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے سالار، میں اس بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور میں بھی نہیں انکل، جواباً سالار نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحوں کی بے ساختہ سی خاموشی ان دونوں کے بیچ آ کر رکی تھی۔ آج اس نے تھوڑی سی واک بھی کی تھی، وہ بہتر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ معاذ خیام کے ساتھ چلتے ہوئے دھیمی آواز میں سے جویا کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ 1-2 دن میں وہ اپنے گھر چلی جائے گی، اللہ کرے کہ وہ سب اس کا بہت خیال رکھیں۔ ان کا خیال صرف آپ رکھ سکتے ہیں معاذ بھائی، اور کوئی بھی نہیں۔
بہت وقت ضائع کر چکے ہیں آپ دونوں، اب بس کر دیں، رحم کریں پلیز ان پر، انہیں اب حالات کے رحم و کرم پر مت چھوڑیں۔ خیام کے لہجے میں درخواست کی سی کیفیت تھی۔ معاذ چلتے چلتے رکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک الگ تھلگ سے حصے میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ کتنے مشکل سے وہ سنبھلی ہیں معاذ بھائی، اللہ نہ کرے جو۔ خیام نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ معاذ نے ایک تھکی تھکی سی سانس لی تھی۔ امی آج بھی راضی نہیں ہے خیام، تم نے دیکھا ہے نا ان کا رویہ، جس میں کوئی لچک، کوئی نرمی نہیں ہے جویا کے لیے، نفرت ہے انہیں اس سے۔ کبھی نہ کبھی وہ بھی ضرور شرمندہ ہوں گی معاذ بھائی، افسوس ہوگا انہیں اپنے رویے پر، آپ دیکھ لیجیے گا۔ میں نے کبھی بھی انہیں شرمندہ نہیں دیکھنا چاہا خیام، لیکن کاش وہ انسانیت کے ناطے سے جویا سے تھوڑی سی ہمدردی کر لیتی۔ مجھے بڑی امید تھی کہ اس بے حد کڑے وقت میں وہ اس پر رحم کریں گی، معاف کر دیں گی اسے، لیکن اب مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے، اور وہ بھی سمجھ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں بدلا ہے ہماری زندگیوں میں۔ وہ بے حد مایوس تھا۔ ابا ضرور کوئی حل نکال لیں گے، سب کچھ برا نہیں رہے گا معاذ بھائی، اللہ اپنے کسی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اسے سب کی فکر ہے، مجھے دیکھیے نا، مایوسی کے انتہا کو چھو کر واپس پلٹا ہوں۔ معاذ کی نگاہ خیام کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کا کہا کوئی لفظ غلط نہیں تھا، اور کتنی عجیب سی بات تھی کہ کل تک وہ اس کا ہاتھ تھامنے کا فرض انجام دے رہا تھا، اور آج خیام اس کی بہت بڑی تسلی ثابت ہو رہا تھا۔ معاذ کے چہرے پر افسردہ سے مسکراہٹ ابھری۔ چلو تمہیں جویا سے ملواؤں، بہت خوش ہوگی وہ تم سے مل کر، اس نے دانستہ بات بدلی۔ نہیں ابھی نہیں، خیام نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب میں ان سے جب ہی ملوں گا جب میرا ان سے کوئی مضبوط رشتہ ہوگا آپ کے حوالے سے، اور وہ وقت اب قریب تر ہے۔ وہ بے حد پر یقین تھا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے، بندہ اپنے رب سے جیسا گمان رکھے گا وہ اس کے حق میں ویسا ہی کرتا ہے، اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ معاذ نے رشک بھری نگاہوں سے خیام کو دیکھا۔ یقیناً ابا سے فیض حاصل کرتے ہوئے وہ اس سے 2 قدم آگے نکل چکا تھا۔ میں لاہور سے 1-2 دن میں آ جاؤں گا، اور یہ میں ابا کے اصرار پر جا رہا ہوں، ورنہ یقیناً بعد میں جاتا، بہت کام پڑے ہیں باقی۔ معاذ ہلکے سے مسکرایا۔ یہ سب کام تمہارے انتظار میں جوں کہ توں رہیں گے، بے فکر رہو، لیکن نانی سے ضرور مل کر آؤ خیام۔ اب 1 دن کی بھی دیر مت کرو، بہت تکلیف میں ہوں گی وہ تمہاری طرف سے، اور کتنے عرصے سے۔ خیام نے رات کے اس پہر کو یاد کیا جب وہ نانی کا زیور لے کر گھر کی سیڑھیاں اترا تھا۔ سالار کا گلی کے کونے پر ملنا، اور اس کے بعد ایک درد بھرے سفر کا سلسلہ۔ سچ شکر کہ اب وہ بہت بہتر انسان کے طور پر پلٹ کر جائے گا۔ ایک چھوٹے سے لمحے میں اس نے بہت کچھ سوچا۔ تم آؤ گے تو ربیہ کی شادی میں اور بھی وقت کم رہ جائے گا۔ مجھے تو سوچ کر یہ عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ یہاں نہیں ہوگی، بہت دور چلی جائے گی، معاذ کہہ رہا تھا۔ خیام نے گمسم سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ دن ابھی پوری طرح نہیں چڑھا تھا، لیکن دھوپ کی تپش تیزی سے کمرے میں پھیلی جا رہی تھی۔ شامہ نے کھڑکیاں بند کر کے مخمل کے گہرے نیلے بھاری پردے گرائے تو کمرے میں نیلاحت مائل ٹھنڈا اندھیرا پھیلنے لگا۔ مسحری کے سرہانے پیتل کے بڑے سارے منقش سفید پیالے میں بھرے پانی پر بیلے کے سفید پھولوں کا ڈھیر تیر رہا تھا۔ شامہ نے ایک مطمئن سی نگاہ پورے ماحول پر ڈالی، پھر دبے قدموں واپس باہر نکل گئی۔ نانی ستارہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ علی اس صبح کی عبادت، ریاض اور ناشتے کے بعد یہ ان کے مختصر دورانیے کے آرام کا وقت تھا۔ نیچے بازار میں ابھی مکمل سکوت طاری تھا۔ تبھی باہر کی سمت کھلتے لکڑی کے بھاری دروازے کو دھکیل کر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا آیا۔ سامنے آرائشی برآمدہ خالی پڑا تھا، اور جالی کے کاسنی پردوں کو شامہ آج بھی سلیقے سے باندھنا نہیں بھولی تھی۔ داہنے ہاتھ پر پہلا پڑتا استاد فراغت بیگ کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ان کے آرام کا ہے۔ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا نانی ستارہ کے کمرے پر آ رکا۔ دروازہ جیسے اس کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ وہ اگلے لمحے اس بے حد مانوس منظر میں کھڑا تھا۔ کمرے کی فضا بیلے کے پھولوں کی خوشبو سے آج بھی معطل تھی، اور نیلا ٹھنڈا اندھیرا اتنا ہی پرسکون۔ آج سے زیادہ وہ شاید پہلے کبھی اسے یہ سب اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ وہ ایک بے حد حساس سے تاثر کے زیر اثر کھڑا تھا۔ تبھی نانی ستارہ نے کروٹ لی۔ وہ انہیں دیکھ کر بری طرح چونکا تھا۔ وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ اس بڑی سی مسحری کے کونے میں سمٹ کر لیٹی ہوئی وہ کوئی بالکل مختلف شخصیت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اتنا بدلاؤ؟ اسے یاد آیا۔ نانی کہتی تھی کہ خوشی اور غم دونوں انسان کو بدل دیتے ہیں، وہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ نانی بھی بدل گئی تھی، دکھوں اور محرومیوں کی لمبی فہرست کو بھگتاتے بھگتاتے آخرکار وہ تڑپ کر ان کے قریب آ کھڑا ہوا۔ نانی؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی، اور انہوں نے پہلی ہی بار میں آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔